السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام دار الصحابہ کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہماری بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر کاوشوں کا تعلق نسلی بنیادوں سے نہ تھا، اور اس ضمن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ کی تمام تر تعلیمات کا کاوشوں کا تعلق نسلی بنیادوں سے نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ محض اپنے خاندان کو نجات دلانا نہیں چاہتے تھے بلکہ پوری انسانیت کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے پوری مدلل اور مفصل گفتگو کی۔ آج ہم اس پہلو پہ بات کریں گے۔ بنیادی موضوع وہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر کاوشوں کا تعلق نسلی بنیادوں سے نہ تھا، اور اس ضمن میں آج جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام محض اپنے خاندان کو برتری دلانا نہیں چاہتے بلکہ انسانیت کو برتری دلانا مقصود تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ تعلیمات کی تاثیر اور بہترین معجزانہ تعلیمات کی شناخت کہ آپ کی تعلیمات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنے خاندان کو برتری دلانا چاہتے تھے، انسانیت کو برتری دلانا چاہتے تھے۔ اس برتری میں جو کوئی ہاشمی ہو، غیر ہاشمی ہو، سید ہو یا میراثی ہو، تقوی کے میدان میں ترقی کرتا ہوا تقی، نقی، ولی بنتا چلا جائے، آگے نکلتا چلا جائے، اس کے لیے راہ تقوی ہموار ہے۔ سید پیچھے رہ جائے، نو مسلم آگے نکل جائے، میراثی آگے نکل جائے تقوی میں، ممکن ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ کہتے ہیں نا جی، سید نے لکھی ہیر، سکھ نے لکھی تفسیر۔ ہیر جس نے لکھی اس کی قومیت سیدوں کی طرف منسوب ہے، اور جس نے تفسیر لکھی وہ سابقہ سکھ تھے، مولانا عبید اللہ سندھی۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم یہی بات کریں گے۔ بنیادی موضوع وہی ہے، نبی علیہ السلام کی تمام تر کاوشوں کا تعلق نسلی بنیادوں سے نہیں تھا۔ اس ضمن میں ہم یہ بات کریں گے، یہی وجہ ہے کہ آپ محض اپنے خاندان کو برتری دلانا نہیں چاہتے تھے، جیسے کہ آج کل اس برتری کے حوالے سے یہودیت کی نقل کرتے ہوئے بہت بڑی تعداد میدان میں اتر چکی ہے۔ اہل بیت تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب اللہ کی بات غلط ہے کہ سب سے افضل تو وہ ہے جس کا سب سے زیادہ تقویٰ ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے خون کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى، متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور دین برحق کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ایسے شخص کے لیے دین جو کہ آسان ہے مزید آسان کر دیتے ہیں، آسان دین کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی عطا کرے، تقوی اختیار کرے، تصدیق کرے دین برحق کی، اب اس میں کوئی تمیز نہیں کون ہے، بس ابن آدم ہے، وہ ڈوم ہے، وہ میراثی ہے، وہ سید ہے، وہ جٹ ہے، وہ بٹ ہے، وہ ارائیں ہے، وہ احوان ہے، وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تلاش حق کے جذبے سے جتنا آگے نکلتا جائے، نکلتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ ہموار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ اما من بخل، جو بخل کرتا ہے، واستغنا، دین برحق سے مستغنی ہو جاتا ہے، وکذب بالحسنی، اور کیا کہتے ہیں دین برحق کی تکذیب کرتا ہے، فسنیسرہ للعسریٰ، ہم مصیبت کی، شرک کی، معصیت کی، جہنم کی جو ایک مشکل ہے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو بھی چاہے وہ سید ہو، ہاشمی ہو یا میراثی ہو، جہنم کی طرف جانا چاہے ہم اس طرف لے جاتے ہیں، جنت کی طرف لے جانا چاہے ہم اس طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کتنا واضح اٹل اصول ہے، اس میں خون کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر خیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں۔
انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا، جو ہاشمی نہیں ہے لیکن پہلے نمبر پر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر ہیں مگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ہاشمی نہیں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے چشم و چراغ، جن کے عقد میں نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں، حقیقی بیٹیاں آئیں، ہاشمی نہیں تھے، حضرت علی سے افضل تھے، تیسرے نمبر پر تھے لیکن ہاشمی نہیں تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی ہوتے ہوئے 4 نمبر پر۔ اس لیے یہ بات حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہے کہ دما دم مست قلندر رضی کا پہلا نمبر، علی دا 4تھا نمبر، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان ذو النورین کا تیسرا نمبر اور علی حیدر کا 4تھا نمبر۔ یہ اسلام نے اپنی تعلیمات سے واضح کر دیا۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو اس کا درجہ بڑا ہے، پھر تو یہ تو اسلام کی آفاقیت کے خلاف ہے۔ اسلام جو اپنے اندر آفاقیت رکھتا ہے، پوری کائنات کے لیے تعلیم و تربیت کا سامان رکھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کو اس لیے افضل قرار دے کہ چونکہ وہ اہل بیت ہے، تو یہ تو پھر اٹل اصول کے خلاف ہے کہ جو اٹل اصول ہے کہ بھائی جو ترقی کرے، صلاحیت جس کے اندر جتنی ہے وہ بڑھتا چلا جائے، صلاحیت کے بل بوتے پر جو جتنا آگے جانا چاہے آگے چلا جائے۔ اور آپ نے بیریئر لگا دی، نہیں چونکہ تعلق فلاں شخصیت کا اہل بیت سے لہٰذا وہ باقی صحابہ سے بڑھ کر، بالکل حرف غلط سے بڑھ کر غلط۔ یہ خدا کی قرآن کی توہین ہے، تکذیب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا جو اٹل اصول ہے اس سے کھلواڑ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی قرآن کریم میں ہے، سورۃ الحجرات ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تقوی سب سے زیادہ کس کے اندر تھا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بچے رہے گا وہ شخصیت جو اتقیٰ تھا۔ اتقیٰ کی تفسیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، وہی اولین مصداق اس آیت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ برتری کے اس میدان میں، اس مقابلے میں ابو بکر اتقیٰ ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی تو بچے تھے اسلام قبول کرتے وقت، نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی کی قربانیوں سے بدرجہ زیادہ قربانی حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں۔ اور پھر جب صحابہ کا اجماع یہ بتاتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث یہ بتاتی ہیں، نبی علیہ السلام کے کلام کے اسالیب اور اسلوب یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر سب سے آگے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیمار تھے، نمازیں کس نے پڑھائی نبی علیہ السلام کی بیماری کے دنوں میں، آخری دنوں میں 17 نمازیں کم و بیش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ساری کھڑکیاں بند کر دی گئی جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی نبی علیہ السلام کے حکم سے، صرف ابو بکر صدیق کے گھر کھڑکی کھلی رکھی گئی، ان کا راستہ کھلا رکھا گیا تاکہ پوری امت کو پتہ چلے کہ فضیلت ابو بکر کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ محض اہل بیت کی بنیاد پر حضرت علی کو افضل قرار دے دینا یا اہل بیت کو افضل قرار دے دینا، یہ اسلام کے آفاقی اصول پر ظلم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ روافض تو یہ کام کرتے کرتے ہیں، نقلی سید بھی یہ کام کرنے لگ گئے ہیں۔ ایسے نقلید پہلے اپنا ڈی این اے کروائیں کہ وہ سید بھی ہیں یا نہیں، جو اجماع صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور بھائی پھر بات ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ یعنی کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ قرآن جسے اہل بیت قرار دے اس کا انکار ہے،
قرآنی اہل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں بس۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں نبی علیہ السلام کو درخواست نہیں کرنی پڑی اللہ سے، اللہ نے خود ہی داخل فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں، اسلوب بتاتا ہے، اہل البیت کا لفظ بتاتا ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ اہل البیت کے مفہوم پر پھر کبھی بات ہوگی، اتنی بات یہاں کافی ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کتنا آفاقی اصول ہے اسلام کا کہ انسان کے بس میں کوشش رکھ دی گئی ہے، بس اب جو بندہ کوشش کرے گا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ ایک بندے کی کوشش کم ہو، محض اہل بیت ہونے کی وجہ سے وہ سب سے افضل قرار پائے، نہیں چلے گی یہ بات۔ ابو بکر صدیق تو اتنے بڑے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ایسا تعلق دار اور دوست بناتا کہ جس کی مرضی میرے دل پہ چلتی، وہ صرف ابو بکر اس کے مستحق تھے کہ میں ان کو ایسا دوست بناتا کہ جن کی مرضی میرے دل پہ چلتی، لیکن ایسا دوست میں نے صرف اللہ کو بنایا ہے بس۔ ابو بکر کے ساتھ اسلام کی محبت کافی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کتنا آفاقی اصول ہے، جو ہمارے راستے میں ہم تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ مجاہدہ ہوتا ہے دونوں طرف سے، جیسے مفاعلہ، مقاتلہ قتال کو کہتے ہیں نا، مجاہدہ یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں کوشش کرنا، لیکن جب کوئی مد مقابل نہ ہو، صرف مجاہدہ کا لفظ استعمال ہو تو وہاں مبالغہ آتا ہے، سر توڑ کوشش کرنا۔ جو ہمارے راستے میں ہم تک پہنچنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتا ہے، ہم اسے اپنے تک آنے کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پتے بتا دیتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں، یوں بھی آیا جاتا ہے، یوں بھی آیا جاتا ہے، یوں بھی آیا جاتا ہے، منزل مقصود کے حوالے سے ایک راستہ ہے۔ کوئی دعوت کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہا ہے، کوئی جہاد کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہا ہے، کوئی تبلیغ کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہا ہے، کوئی تدریس کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہا ہے، کوئی لا الہ کو فوکس کر کے اللہ تک پہنچ رہا ہے، کوئی الا اللہ کو فوکس کر کے اللہ تک پہنچ رہا ہے، کسی کے امر بالمعروف کے حوالے سے زیادہ نیکیاں اللہ تک پہنچ رہا ہے، کسی کی نہی عن المنکر کے حوالے سے زیادہ نیکیاں اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ اتنا آفاقی اصول ہے، محض اہل بیت کو افضل قرار دے دینا، قرآن کریم کی ایک نہیں آیات کی نفی ہو جاتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، جو جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ اکبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان بلا من اسلم وجہہ للہ۔ یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ یہ آیات یہی اصول بتاتی ہیں، جو جتنی کوشش کرے گا اتنا پھل پائے گا۔ چھوٹے خاندان کے ہوتے ہوئے بڑی کوشش کرے آگے نکل جائے گا، بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے نکمی کوشش کرے گر جائے گا۔ بھلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ اور کتنی واضح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ابو داود کی حدیث 3643، من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، اس کا خاندانی حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی واضح حدیث ہے، جس کا عمل اسے پیچھے رکھے، اس کا خاندانی شجر نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ بات تو ساری ایمان اور عمل کی ہے، جو جتنا آگے نکل گیا۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا الہ الا اللہ واللہ۔ اس حوالے سے اہل بیت کے مقام پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن اس سے اگلی نشست میں ہم ایک حدیث میں اس کی طرف تھوڑی سی آئیں گے۔ تو چونکہ آج کی نشست کا اختتام ہو رہا ہے، تو اختتام کے حوالے سے میں آپ کو ایک
اختتامی بات ذکر کر دوں. ایک بندہ جس نے اسلام آباد میں نبی علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی، تکفیر کی، پھر اسے انگلینڈ بھاگنا پڑا. اس کی ایک شارٹ ویڈیو میری نظر سے گزری، شارٹ کلپ ہوگا. سوال گھڑا گیا، یعنی وہ تقریر میں کہتا ہے جی سوال کیا گیا کہ تمہاری ماں فاطمہ کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن حضرت مریم کے نام سے پوری سورت ہے. تو پھر ہمارے امام نے کیا جواب دیا؟ کہتے تمہیں پتہ ہے بادشاہ دربار میں کنیزوں کا نام نہیں لیتے، کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے. یعنی سوال بھی گڑا گیا، جواب بھی گڑا گیا کہ بھائی حضرت فاطمہ اور حضرت مریم کا مقابلہ کر کے کہ فاطمہ کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں، مریم کا صرف نام نہیں پوری سورت سورہ مریم حضرت مریم کے نام سے پوری سورت ہے، تو یہ فضیلت تو حضرت مریم کو مل گئی. تو جواب دینے والے نے جواب کیا دیا؟ بادشاہ اپنے دربار میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی مریم کو کنیز بنا دیا، عزت نہیں دی. عزت کس کو دی؟ فاطمہ کو دی، اس لیے قرآن نے نہیں دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو تم اور تمہارے بڑے بار بار حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، اس پر کیا فتویٰ لگنا چاہیے؟ یہ ہے غلط طریقے سے کسی کو فضیلت دینے کے نتائج کہ بندہ جب تک ان شخصیات کی توہین نہ کرے جن کا کی توہین کرنا کفر ہے تو باز نہیں آتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت مریم کی توہین کفر ہے. کیوں؟ حضرت مریم قرآن کی آیات سے ان کی عزت ثابت ہے. بادشاہ دربار میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے. اس کا مطلب مریم میں عزت نہیں ہے نا، اس لیے نام لیا. کیسے گدے کھوتے زندگی مرتد رحمت لوگ ہیں ایسے لوگ جو ایک ہستی کی تعریف کرتے ہوئے دوسری ہستی کی توہین کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں خود ساختہ برتری کے نتائج. سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہاں جی کتنی تھیں؟ 4. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت عثمان کے عقد میں یکے بعد دیگرے 2 نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم اور رقیہ. یعنی نبی علیہ السلام کے جو 2 داماد ہیں، جو 3 بیٹیاں گئی ہیں وہ ہاشمی خاندان میں نہیں گئی، بنو امیہ میں گئی ہیں. صرف ایک بیٹی نبی علیہ السلام کی ہاشمی خاندان میں گئی. یعنی ہاشمی خاندان کو ہمارے ہاں سید کہا جاتا ہے نا، جو سب سے بڑے کائنات کے سید ہیں. ان کی بیٹی کی شادی کس میں ہو رہی؟ نکاح شادی کا بہت عجیب سے نکاح کس میں ہو رہا ہے؟ غیر سیدوں میں. اور غیر سیدوں میں بھی کس میں ہو رہا ہے؟ بنو امیہ میں. اور بنو امیہ وہ خاندان ہے جو قریش میں اپنی بہادری میں انتہائی اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے. اور آج کے نقلی سید بنو ہاشم اور بنو امیہ میں لڑائیاں کرواتے ہیں اپنی طرف سے. اور نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں کیسی تھیں؟ بنو امیہ میں 3 بیٹیاں تھیں، صرف 1 بیٹی ہاشم خاندان میں. پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی بات. جناب یہ آفاقی دین ہے، خدا کے لیے اس کو آفاقی دین رہنے دیں. اس میں ہاں برتری کا معیار نبی علیہ السلام کا بلڈ ہونا نہیں ہے. بلڈ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں فاطمہ، بیٹی ہونے میں آپ کے ساتھ 3 بیٹیاں شریک ہے فضیلت میں. کوئی اور بیٹی ہونے میں کوئی اور شریک، جیسے اماں عائشہ بیٹی نہیں تھی، یہ فضیلت اماں عائشہ کو حاصل نہیں ہے. لیکن اماں عائشہ بیوی تھی، یہ فضیلت دوسروں کو حاصل، جو بیوی نہیں ان کو حاصل نہیں. یہ تو جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو مجموعی فضیلتیں صحابہ کے رویے سے سامنے آ چکی ہیں. صحابہ نے اپنوں میں سے ابوبکر صدیق کو چنا.
حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کے لیے چننا، یہ خود ان کی فضیلت کو نص صحابہ سے ثابت کرتی ہے۔ تو آج کی بات کا اختتام اسی پر ہے حقیقت کا، کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ آپ اپنے خاندان کو برتری دلانا چاہتے تھے، بلکہ آپ انسانیت کو برتری دلانا چاہتے تھے۔ اب اس انسانیت میں ہاشمی غیر ہاشمی سب برابر ہیں، جو جتنا آگے نکل جائے وہ نکلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امتیازی سلوک نہیں کریں گے، یہ ہاشمی نہیں اس کو کم فضیلت دو، سمجھ آئی، یا اس کو یہ ہاشمی ہے اس کو زیادہ فضیلت دو، یہ ہاشمی نہیں اس کو کم فضیلت دو، نہیں۔ اللہ نے راستہ دوڑ کر کھلا رکھا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور حدیث من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یہ ساری آیات اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اس حقیقت کو آشکار کر دیتی ہے کہ اللہ کے ہاں فضیلت کا تعلق نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہونا نہیں، ہاں جزوی فضیلت ہے خاندان سے ہونا بہت بڑی، لیکن مجموعی جو فضیلت ہوتی اس کا تعلق محض خاندان سے ہونا نہیں ہے بلکہ تقوی سے ہے، جس کے اندر تقوی جتنا بڑھ گیا وہ اتنا آگے نکل گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔